پوچھنے نہیں آتے تھے. اللہ اکبر. ایک دن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے, عراق سے مدینہ آئے, چھٹے امام کے دروازے پر. اور ظاہر خالی ابو حنیفہ تو سوالی نہیں تھے نا, امام کے دروازے پر تو بڑے بڑے سائنسدان علم کی بھیک مانگنے آتے تھے. جن آٹے دی لینا نہیں لگی ہوگا, اور کنک اگان والی قوم, زرعی ملک. میرے بہت پیارے بھائی, میرے وڈے بھائی آگے, البتہ ان کی ساری داڑھی سے, میں تو چٹی داڑھی والا ہوں, داڑھی کی طرف سے میں پھر ان سے بڑا ہی ہو گیا. بھائی اقبال حسین صاحب آگے, میں بس زیادہ انتظار نہیں کرواتا. توجہ توجہ, انتہائی توجہ, انتہائی توجہ. میں خدمت میں عرض کروں کہ وہ آگے لائن لگی ہوئی تھی, ایجن آٹے دی لینا نہیں, لائن لگی تھی امام صادق کے گھر کے دروازے پر. کوئی سائنس پوچھنے آیا, کوئی کیمسٹری پوچھنے آیا ہوگا, کوئی جغرافیہ پوچھنے آیا ہوئے. بڑے بڑے مذہبوں کے امام, قاضل قضات, علماء دروازے پر. لینڈ لمبی تھی, امام ابو حنیفہ لینڈ لگ گئے. لیکن دیکھا کہ امام موسیٰ کاظم 5-6 سال سن مبارک ہے, کبھی گھر کے اندر جاتے ہیں, گھر سے باہر آتے ہیں. انہیں ایسے مذاق کیا امام موسیٰ کاظم سے. اس نے کہا کہ این یضع الغریب, اگر کوئی مسافر بندہ اسے رفع حاجت کرنی پڑے مدینہ میں تو کدھر جائے. انہائی مذاق. لیکن یقین جان, جواب میں تیرے 7ویں امام نے کتاب طہارت کا پورا باب کھول دیا. فرمائے کعبے کی طرف منہ نہ کر, کعبے کی طرف پوش نہ کر, سورج کی طرف منہ نہ کر, سورج کی طرف پوش نہ کر, ہوا کے اپوزٹ رخ پر نہ بیٹھ, لوگوں کے گھروں کے سامنے نہ بیٹھ, گلیوں میں نہ بیٹھ, چوکوں کچھ کچہریوں پر, پھل دار درخت کے نیچے نہ بیٹھ, اونچی جگہ پہ نہ بیٹھ, باقی جا دل نہ بیٹھ جا. یا علی لسان. میں زیادہ پڑھ چکا, میرا تھوڑا سا ٹائم باقی بچ گیا. اچھا, یہ جب امام علیہ السلام نے یہ جملہ کہا نا, ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ موقع اچھا ہے. جو سوال امام صادق سے پوچھنے آیا تھا نا, وہ امام موسیٰ کاظم کے سامنے رکھ دیا. وہ سوال بڑا ٹیکنیکل سوال ہے. میں دیکھو نا, یہ جو ہمارے روزانہ کے, البتہ گل تھوڑی جی مشکل ہے, دیسی گوئی بندے نو کدے کدے کھانا چاہتا. ٹھیک, گل تھوڑی مشکل جے. انسان ہم جو کام کرتے ہیں, فرض کرو کوئی کسی کو مارتا ہے, کوئی شراب پیتا ہے, کوئی نماز پڑھتا ہے, کوئی قرآن پڑھتا ہے, ایک کام اسی اپنی مرضی دے نال کر دیں یا اللہ ہم سے زبردستی کرواتا ہے. یہ ایک مسئلہ ہے. اہل سنت برادران ان کا یہ نظریہ ہے, وہ یہ فرماتے ہیں کہ نہیں, یہ سارے کام اللہ بندے سے زبردستی کرواتا ہے, بندہ اپنے کاموں میں مجبور ہے. ہاں, یہ عقیدہ حیرانوں کا جوان مجھے دیکھ رہے ہیں, یہ بالکل ہے. اور وہ جو صفات ایمان ایسے میں نے خود پڑھی ہیں, یہ وہ اسلامیات کی کتاب میں, آمنت باللہ وکتبہ ورسلہ وملائکتہ وخیرہ وشرہ من اللہ تعالی. میں اللہ پہ ایمان لایا, اللہ کے رسولوں پر ایمان لایا, اللہ کے مکرم فرشتوں پر ایمان لایا, اللہ کی کتابوں پر ایمان لایا, اور میں اس بات پر ایمان لایا اچھے برے کم سارے کم اللہ کے کھاتے میں. اگر کسی سے نماز, کسی کے بھائی اقبال سے نماز پڑھ رہے, اللہ زبردستی پڑھا رہے, اور اس ٹائم پر ایک بندہ شراب پی رہا, اللہ زبردستی پلا رہا ہے. پر یہ ایک فکر تھی, اور یہ فکر البتہ اس لیے لائی گئی تھی, امپورٹڈ فکر تھی, اموی بادشاہوں کی بدماشیاں چھپانے کے لیے. وہ جب بدماشیاں کرتے تھے نا, لوگ کہتے ہو بدماشی کرتے ہو, وہ کہتے کہ کریے اللہ ساتھوں زبردستی کرواتا ہے. بندے دے واسطے نہیں, بندے جو لکھے انہیں وہی کرنا جو اللہ تو لکھ چھڑیا. سمجھ آ رہی, کوئی نہیں آ رہی گل سمجھ. لیکن ہم شیعہ کہتے نہیں, اللہ نے لکھا ہے, لیکن لکھا یہ ہے کہ اقبال حسین صاحب اپنی مرضی سے نماز پڑھیں گے اور فلانا بندہ اپنی مرضی سے شراب پیے گا. جو گناہ کرے گا وہ بھی اپنی مرضی سے, اللہ نے یوں لکھا ہے. بھائی گل سمجھے چاہیے کوئی نہیں آئی. جو چوری کرے گا اپنی مرضی سے کرے گا, جو نماز پڑھے گا اپنی مرضی سے پڑھے گا. توجہ. اچھا, یہ تو اس ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ انہوں نے کہا کہ ممن المعصیہ. البتہ یہ پرانی گل, لوگ پوچھ دے امام کو لگو کر دے اپنی مرضی سے, پھر سرکار نو چکڑا پوندے, سرکار کے آتی ہے. ٹھیک ہے, لو جی جب کہا ہے کہ ممن المعصیہ, یہ معصیت گناہ کس کی طرف سے ہیں. 5 سال کے 7ویں امام نے جواب دیا,
فرمایا ابو حنیفہ 3 صورتیں ہیں تے سمجھنا نہیں جو بند جن لنگر دا خمار انہیں سمجھ کو نہیں ہونی لنگر چوکھا کیتا ہویا سمجھ نہیں ہونی جڑے جاگ دے پہ ذرا جاگے ہو حضرت نے فرمایا تیرے مسئلے کی 3 صورتیں ہیں یا اللہ اور بندہ مل کر گناہ کرتے ہیں یا گناہ اللہ کی طرف سے ہے بندے کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے اے بندہ پستول ہے پستول جڑا بندہ چلا دے وہ بندہ پھا لگدا پستول تو نہیں پھا لگدا ٹھیک ہے بھئی یہ گناہ اللہ کی کھاتے میں اللہ کی طرف سے بندہ تو بیچارہ ہتھیار ہے خالی اور تیسرا بندہ اپنی مرضی سے کرتا ہے اللہ اختیار دیتا ہے اللہ کے دیے ہوئے اختیار کو غلط استعمال کر کے کئی بندے گناہ کرتے ہیں اور کئی بندے اچھا استعمال کر کے نماز پڑھتے ہیں توجہ فرمائے 3 صورتیں سرکار نے فرمایا وہ صورتیں نا کہ بھئی اللہ گناہ کروا رہا ہے بندہ ہتھیار ہے تو سرکار نے فرمایا اگر اللہ گناہ بھی خود کروائے گا پھر سزا کسے دے گا یار ایک بندہ کسی نے مروائی خود دے وے یعنی بندہ فیر مارے اور کہے کہ ایس پستول نو پھا لا دیو نے بندہ ماریا اکسو بھائیو تو ہتھیار ہی مارنا اللہ تو آپ ہے حضرت فرمایا اگر گناہ اللہ کروا رہے خیری و شری من اللہ تعالیٰ اگر اللہ گناہ کروا رہا ہے تو پھر قیامت کے دن گناہگار کو سزا کس بات کی دے گا جی میں پستول پھا نہیں لگدا نا اس طریقے سے فرمائے وہ بندہ جس سے اللہ زبردستی شراب پلا رہا ہے وہ شرابی بھی پھا نہیں لگتا سرکار فرمائے دوسری صورت فرمائے کہ بندہ اور اللہ مل کر کام کرتے ہیں سرکار فرمائے جب 2 پارٹیاں مل کر کو کام کریں نا تو جرم طاقتور پارٹی کے کھاتے میں جاتا ہے یار میری گال سنے کہ ایک بڑا زمیندار ایک اپنا مزیرہ نال لے لے اور باگلے بندہ جا کے مار دیں رال کے دوئے مار دیں پرچہ تگڑا کے زمیندار پہ ہوگا مزیرے پر ہوگا کیوں آدھن بھئی ہوتے مسکین ملازم ہے اصل کام تو نہیں پایا سرکار نے فرمائے اللہ سے طاقتور کوئی نہیں ہے اگر تو کہتے اللہ اور بندہ مل کر گناہ کرتے ہیں فرمایا پھر بھی گناہ اللہ کے کھاتے میں جائے گا جب اللہ گناہ خود کرواتے ہیں سزا کس کو دے گا مولا فرماتے ہیں تو نہیں ماننا پڑے گا کہ مذہب وہی ہے جو اہل بیت کا مذہب ہے اللہ دیتا ہے اختیار اللہ کے دیے ہوئے اختیار کو کوئی غلط استعمال کر کے شرابی بن جاتا ہے کوئی اچھا استعمال کر کے نمازی بن جاتا ہے لہذا اس کے عدل کا تقاضا ہے شرابی کو جہنم بھیجتا ہے نمازی کو جنت بھیجتا ہے یا رسول اللہ یا علی رسول بس نہیں ختم یقین جانو جیسے ہی 7ویں امام نے 5 سال کے سن مبارک میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو اتنا بڑا جواب دیا امام ابو حنیفہ دوڑتے ہوئے امام صادق کے منبر کا پاس آئے ایک قصیدہ پڑھا جو کسی شیعہ ذاکر عالم نے نہیں پڑھا کہ ذریتن بعضها من بعض میرا اس گھر پہ سلام جس کے بڑے بھی عالم ہیں چھوٹے چھوٹے بچے بھی عالم ہیں فضائل ختم اور ایک جملہ تبلیغ دے سن لو ایک جملہ تبلیغ کا توجہ سرکار نے فرمایا توبہ امام اور اب جانتے ہیں میں جب تبلیغ پہ آتا ہوں تو میں تبلیغ امام زمانہ کے علاوہ نہیں کرتا آج 7ویں امام کا دن ہے تو امام زمان کا ذکر 7ویں امام کی معصوم زبان سے سمجھ آ رہی ہے بس ایک حدیث پڑھ کے چھوٹی دینے لگوں سرکار فرمائے طوبی لشیعتنا المتمسکین بحبلنا فی زمن غیبت قائمنا سرکار فرماتے ہیں او نہنگ کے مومن بڑے خوش نصیب ہوں گے جو میرے 12ویں کی ریت بنے گے وہ نہنگ سرگودا جھنگ کے مومن کوٹتو کے مومن جو میرے 12ویں کی ریت بنیں گے وہ بڑے خوش نصیب ہوں گے اور یہ خوش نصیبی چھوٹی بڑی خوش نصیبی ہے ہماری حدیثوں کتاب میں آیا ہے نبی فرماتے تھے میرے 12ویں کو ماننے والے میرے بھائی ہیں السلام علی قوانی میرا سلام میرے بھائیوں پر صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہمیں صحابی فرمایا ان کو بھائی کیوں کہتے ہیں آخر و زمان کے لوگوں کو فرمایا تم نے پہلے میرے معجزے دے کے پھر ایمان لائے وہ زمانے کے امام کو دیکھے بغیر ایمان لے کر آئیں گے
بہت بڑی سعادت ہے۔ میں نے ایک روایت میں پڑھا، چوتھے امام فرماتے ہیں جس بندے کا ہمارے 12ویں کی غیبت کے زمانے میں دل مطمئن ہوگا میرا کوئی وارث موجود ہے، فرمایا اگر تیرا دل مطمئن ہے، معصوم فرماتے ہیں تیرے دل کا یہ اطمینان تجھے اتنا ثواب دلاتا ہے جتنا حضرت حمزہ کی 1000 بار شہید ہونے کا ثواب ہے۔ احد اور بدر کے 1000 شہداء کو جتنا ثواب ملتا ہے نا جان دے کر، فرمائے 12ویں کی غیبت میں اس پر اپنا دل مطمئن رکھنے کا اتنا ثواب ہے۔ کل سمرے 4 یہ کوئی نہیں آ رہے، اور یہ اطمینان اسی وقت ہے کہ جب ممبر سے امام زمان کا ذکر زیادہ کیا جائے گا۔ میں تنگ نہ کروں زیادہ آپ کو، اچھا جی مولا یہ خوش نصیبی بہت بڑی ہے، لیکن کیا یہاں بیٹھے ہوئے سارے میرے بھائی میری بہنیں پردے میں سارے خوش نصیب ہیں؟ فرمایا نہیں، سارے نہیں۔ اب حضرت خوش نصیب کون ہیں؟ یہ بات سنو، اور آپ کو ایک بات سمجھ بھی آ جائے گی کہ ہم نے امام کی ظہور کی تیاری کیسے کرنی ہے۔ اور جاوے سے گھبرانا لیجئے اگو توڑی اپنی مرضی، ٹھیک ہے؟ ہم نے امام کی ظہور کی تیاری کیسے کرنی ہے؟ توجہ، سرکار نے فرمایا المتمسکین بحبلنا، فرمایا وہ بندے خوش نصیب ہیں جو ہمارے مذہب کے ساتھ، ہمارے راستے کے ساتھ غیبت میں تمسک کریں گے۔ بس اس تمسک پہ میں نے پڑھنے 2-4 جملے، یہ تمسک کیا ہے؟ اور ابھی یہاں بیٹھے بیٹھے سارے میرے بھائیوں بزرگوں کو سمجھ آ جائے گی کہ کیا اس وقت ہم خوش نصیب ہیں یا نہیں۔ اگر ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، آپ امام زمان کے ظہور کے لیے تیار ہیں، اور اگر نہیں ہیں تو پھر یہ مجلس خالی پیٹ بھرنے کے لیے، پڑھنے والوں کی جیبیں بھرنے کے لیے نہیں ہے، یہ مجلسیں وہ حاصل کرنے کے لیے ہیں جو بندے میں نہیں ہیں۔ پھر اپنا اپنے حساب میں نے اور آپ سب نے کرنا ہے۔ تمسک کیا ہے؟ چلو یہ تمسک سمجھنے میں بس آپ کو چھٹی دے دوں۔ 7ویں امام کا صحابی کا نام یونس بن عبد الرحمن ہے۔ اس نے فرمائش بڑی پیاری سیکھی، اس نے کہا مولا مجھے وہ دعا تعلیم دیں جو آپ خود پڑھتے ہیں۔ کتنی پیاری! پاکستانی شیعہ ہوئے آنا انہیں کہنے سے مولا دعا کرو نا، میں نے مربع ڈھیر سارے لب پاؤں، مولا میں نوی گڈی چاہیے میرے کیتے دعا کرو، مولا میں نے اولاد چاہیے میرے کیتے دعا کرو۔ لیکن وہ بندہ معرفت والا تھا، اس نے کہا مولا مجھے وہ دعا چاہیے جو آپ پڑھتے ہیں۔ اوئے ہوئے، سرکار نے فرمایا اکثر من ھذا دعا، فرمایا یہ دعا زیادہ پڑھ کر میں بھی پڑھتا ہوں، میں نے آج جمعے میں وہ دعا پڑھی ہے، قنوت میں دعا پڑھی ہے۔ فرمایا یہ دعا زیادہ پڑھ کر کون سی؟ اللہم لا تجعلنی من المعارین ولا تخرجنی من التقصیر، اللہم لا تجعلنی من المعارین ولا تخرجنی من التقصیر، پروردگار مجھے ایسا بنا میں جو نیکی کروں اسے تھوڑا سمجھوں، یعنی نیکی کر کے تکبر نہ کروں۔ میں نے بہت سونا جمعہ پڑھایا بھائی میری کیا بات ہے، فرمایا نہیں، تو جب جمعہ پڑھاتے لوگ کہتے جمعہ اچھا پڑھایا ہے تو پھر ظہور خان صاحب جیسی ہستی کو سوچ بھائی جو خالی جمعہ نہیں پڑھاتے عمل بھی کرتے ہیں، میں نے ظہور خان صاحب کی طرح بننا ہے۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی نہیں آ رہی۔ اگر نماز پڑھی ہے تو فرمایا قرآن کی تلاوت کے پیچھے جا، تلاوت کی ہے تو پھر نماز تہجد کے پیچھے جا، نماز تہجد پڑھی ہے خمس کے پیچھے جا، فرمایا نیکیوں کے پیچھے دوڑ، جو نیکی کروں اسے تھوڑا سمجھوں۔ پھر اور میرا مقصد اگلا جملہ ہے، فرمایا وَلَا تَجْعَلْنِي مِنَ الْمُعَارِينَ، موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں یہ دعا پڑھا کر میرا اللہ میرے دین کو عارضی نہ بنا۔ آریہ جو نا، آریہ بھائی بھی سن رہے ہیں بھائی اقبال حسین، آریہ جو توجہ، آریہ ایک منٹ میرے طرف دن بابا جی نہیں، فرنٹ سیٹ والے سجے کھبے نہیں، بالکل نہیں۔ آریہ جو ہوتا ہے نا، آریہ کیا ہوتا ہے؟ آریہ ہوتا ہے، دیکھو میں ابھی اس ساؤنڈ کی نہیں بات کرنے ہو سکتے بھائی ناراض ہو جائے، ہمارے چکوال میں سنگیت ساؤنڈ ہے جو پورے ملک میں وہ مجلسوں پہ وہ جاتا ہے ساؤنڈ، او سندھ تک وہ لوگ جاتے ہیں۔ تو اب ایک امام بارگاہ کا اپنے سپیکر ہے، ایڈیڈے ہوتے سپیکر